الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ حصہ آج جاننے کی کوشش کریں گے جس میں آپ کا نکاح مکۃ المکرمہ کی ایک حسین و جمیل حسن صورت اور حسن سیرت کے کردار رکھنے والی خاتون یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوا تھا۔ میں عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی عمر مبارک جس وقت 25 سال ہوئی تو اس وقت تک آپ کی صداقت کی شہرت عام تھی، آپ کی امانت کا چرچا تھا اور آپ کے کردار کی خوبیاں سبھی لوگ مانتے تھے۔ ایک جانب رسول اللہ علیہ السلام کے کردار، خوبیوں، حسن و جمال، امانت، دیانت، صداقت کے چرچے تھے اور دوسری جانب مکہ کی اس امیر ترین خاتون جسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، ان کی معاملہ فہمی کا چرچا بھی تھا، ان کی انتظامی صلاحیتیں، اور پھر وہ ایک معروف تاجرہ تھیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف قریش کے تمام سرداروں کا تجارت کا، بزنس کا سامان ہو اور دوسری طرف اکیلی خدیجۃ الکبریٰ کا سامان زیادہ ہوتا تھا اور ان کی آمدن بھی قریش کے سب سرداروں سے زیادہ ہوتی تھی، ان سب کی آمدن اور اکیلی خدیجۃ الکبریٰ کی آمدن۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنے کرم سے نوازا تھا، شاہانہ زندگی کا انداز تھا، کردار بھی رکھنے والی تھیں، دور اندیش بھی تھیں۔ ان کی عمر 40 سال اور وہ بیوہ تھیں، اور جس وقت انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ ایک نوجوان ہے، بڑا کردار رکھنے والا، بڑا سیرت کا پیکر ہے، کردار کا پیکر ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کو پیغام بھیجا، اگر آپ کا بھتیجا ملک شام میرا سامان لے کر جائے تو عام لوگوں کی نسبت میں منافع کی شرح، پروفٹ کی شرح ان کو ڈبل دوں گی۔ تو اس پر ابو طالب نے اس آفر کو قبول کیا، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی 8 سال کے بعد کفالت، ذمہ داری، نشو و نما، پرورش یہ جناب ابو طالب ہی کے ذمہ تھی۔ تو ابو طالب نے اس کو قبول کیا اور رسول اللہ علیہ السلام کو عرض کیا کہ آپ ان کا سامان لے کر جائیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام حضرت خدیجہ کا سامان لے کر گئے۔ تو خدیجہ چونکہ بڑی دانا، عقل مند خاتون تھی، اس نے اپنے ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا اس کو بھی ساتھ روانہ کیا کہ ذرا اس نوجوان کی معاملہ فہمی کو تو تم دیکھنا اور جتنے بھی معاملات ہوئے تم نے آ کر مجھے بتانے ہیں۔ اب جس وقت رسول اللہ علیہ السلام تجارتی قافلے کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، شام کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، تو ایک گرجے کے قریب آپ ٹھہرے تو وہاں کا ایک راہب تھا، اس کا نام تھا نستورہ۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ کہتا ہے کہ وہ پہلے بھی مجھے جانتا تھا لیکن اس بار وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا چلا گیا، صرف دیکھا ہی نہیں، وہ جا کر کے کتاب لے آیا اور ادھر کتاب میں آخری نبی کی خوبیاں اور صفات پڑھتا چلا جاتا، ادھر مصطفیٰ کو دیکھتا چلا جاتا۔ اور وہ غلام میسرہ کہتا ہے کہ مجھے اس راہب نے کہا کہ جتنی نشانیاں میں نے اپنی کتاب میں پڑھی ہیں آخری نبی کی، اے میسرہ یاد رکھنا، یہ جو تمہارے ساتھ نوجوان ہے یہ آخری نبی ہے، یہ رسول ہے، اس کا ذکر پہلی کتابوں کے اندر بھی ہوا ہے۔ میسرہ کہتے ہیں کہ پھر ہم آگے بڑھے تو شام کے بازار میں جس وقت ایک تجارتی معاملہ لین دین کیا جا رہا تھا تو کسی شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ لات اور عزا کی قسم کھائیں، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حلفت بہما، میں ان دونوں کی قسم نہیں کھاتا، اس لیے کہ میں تو ان کے قریب سے گزروں تو تب بھی میں اعراض کر کے گزرتا ہوں، تو میں ان کی قسم کیسے کر سکتا ہوں۔ تو اس شخص نے بھی خدیجۃ الکبریٰ کے غلام میسرہ سے کہا کہ اے میسرہ، یہ جو تمہارے ساتھ شخص ہے جو میں دیکھ رہا ہوں
یہ امت کا آخری نبی ہوگا، اور اس بات کو جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر بیان کیا۔ گویا اس سفر شام کے دوران بھی رسول اللہ علیہ السلام کے معجزات کا ظہور ہوا۔ جس وقت واپسی ہوئی تو مکہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ علیہ السلام نے میسرہ کو پہلے روانہ کر دیا۔ اب جس وقت روانہ کیا اس نے جا کے خدیجۃ الکبریٰ کو سارے سفر کی داستان سنائی اور راستے میں ہونے والے واقعات کا بھی ذکر کیا، راہب کی بات بھی بتائی اور بازار میں جو ذکر ہوا اس کا بھی ذکر کیا۔ تو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے دل میں ایک شوق عمدہ، وہ متاثر تو پہلے بھی تھیں، وہ اپنے چھت پر چڑھ گئیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، وہ کہنے لگی میں ذرا دیکھنا چاہتی ہوں قافلہ کیسے آ رہا ہے۔ تو جس وقت رسول اللہ علیہ السلام آ رہے تھے، مکہ میں داخل ہو رہے تھے، مصطفیٰ کیا آ رہے تھے؟ پرندوں نے سائباں کیا ہوا تھا، اور ایک شان و شوقت کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ یہ دیکھتے ہی فریفتہ ہونے لگی رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس بات کا ذکر کرنے لگی۔ حضرت خدیجہ کی ایک محرم راز دوست، اس کا نام تھا نفیسہ۔ تو نفیسہ جو حضرت خدیجہ کی سہیلی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ خدیجہ ایک دانا عورت، ایک دور اندیش عورت، معاملہ فہم خاتون ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے نفیسہ ہی کے ذریعے جا کے کہا کہ یہ جو نوجوان ہیں جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، ان سے نکاح کا ذکر کرو، ان سے شادی کا ذکر کرو، ان کی مرضی پوچھو۔ اور پھر نفیسہ نے جا کر کے ذکر کیا۔ ادھر خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بہن کو بھی کہا کہ حضور سے نکاح کا ذکر کریں، ان کی شادی کا ذکر کریں۔ اور تیسری جانب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے چچا زاد ورقہ ابن نوفل وہ شخص تھا جو پہلی کتابوں کا زبردست عالم تھا اور وہ رسول اللہ علیہ السلام کی خوبیوں سے بھی آگاہ تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے جا کر اس سے بھی ذکر کیا۔ جس وقت وہ سارے واقعات خدیجۃ الکبریٰ نے تجارت کے سفر کے ورقہ بن نوفل جو ان کا کزن تھا اس کو سنائے، تو اس بات کو الطبقات الکبریٰ کے مؤلف نے لکھا کہ وہ کہنے لگا کہ لَإِن كَانَ هَذَا حَقًّا يَا خدیجہ، اے خدیجہ یہ جو باتیں تو نے مجھے سنائی ہیں اگر یہ ساری سچ ہے تو میں کہتا ہوں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی هذه الامہ، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اس امت کے نبی ہیں، وہ اس امت کے رسول ہیں۔ اور پھر ورقہ بن نوفل کہتا ہے قد عرفت انہ قائن لہذه الامہ نبی ینتصر هذا الزمان، وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ ہے جو آخری نبی کے آنے کا زمانہ ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، وہ اس امت کا نبی ہوگا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے میرا شوق اور بڑھ گیا، اور پھر میں نے اپنے چچا، اس لیے کہ حضرت خدیجہ کا جو والد تھے وہ تو انتقال کر چکے تھے، آپ بیوہ بھی تھیں اور والد بھی نہیں تھے، ان کے خاندان میں جو بڑا تھا ان کے چچا تھے، ان کا نام عمر ابن اسد تھا۔ انہوں نے ان سے بات کی تو عمر بن اسد جو حضرت خدیجہ کے چچا تھے، انہوں نے جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ سے جا کر کے ذکر کیا کہ میری بھتیجی چاہتی ہے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ وہ نکاح کرے، شادی کرے۔ تو ابو طالب نے رسول اللہ علیہ السلام سے ذکر کیا، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں نے بھی رسول اللہ علیہ السلام سے ذکر کیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام نے حامی بھری، حضرت ابو طالب نے بھی اس کو رشتے کو قبول کیا، اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کے نکاح کا وقت کا تعین ہوا۔ وہ دن جس وقت آیا تو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اصدقها 20 بقرہ، رسول اللہ علیہ السلام نے 20 اونٹ مہر کے طور پر خدیجۃ الکبریٰ کو دیے۔ اور زرقانی نے، علامہ زرقانی نے المواہب کے اندر یہ بات لکھی کہ جس وقت ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا تو اس وقت 400 دینار حق مہر کا ذکر کیا۔ نکاح کی تقریب کیسے ہوئی؟ نکاح کی تقریب یہ ہوئی کہ سب سے پہلے جناب حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ نے خطبہ پڑھا۔ اس زمانے میں نکاح کیسے ہوتا تھا؟
یہ بھی میں ذکر کرتا چلوں. اس زمانے میں نکاح یہ ہوتا تھا کہ ایک خطیب لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا تھا، ایک دلہن والوں کی طرف سے ہوتا تھا. جو دولہا والوں کا خطیب ہوتا تھا وہ دولہا کی صفات بیان کرتا، دولہا ایسے ہے، یہ خوبیاں ہیں، یہ محاسن ہیں. اور جو دلہن والوں کا خطیب ہوتا وہ دلہن کی صفات اور خوبیاں بیان کرتے. اب رسول اللہ علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تو معاملہ کیا ہوا؟ حضرت ابو طالب نے جو نکاح کا خطبہ دیا وہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ابو طالب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں. میں یہ کہتا ہوں کہ نکاح کا خطبہ پڑھ لو. آپ کسی کافر سے نکاح پڑھوائیں گے؟ یقیناً نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے سردار کسی کافر سے نکاح پڑھائیں؟ حضور رحمت عالم علیہ السلام کے نکاح کا خطبہ جو جناب ابو طالب نے دیا تھا، اس کے الفاظ پہلے یہ تھے الحمدللہ الذی. گویا وہ خطبہ بتاتا ہے کہ ابو طالب اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے، وہ خدا کی وحدانیت کو ماننے والے تھے. پہلے خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا، اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے پڑھا. ورقہ بن نوفل کا خطبہ جس وقت ہم پڑھتے ہیں انہوں نے بھی الحمدللہ سے شروع کیا. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ورقہ نے کہا کہ آج میں اس رسم کو توڑتا ہوں کہ میں لڑکی کی صفات نہیں بیان کرتا. آج جب دولہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میں انہی کے فضائل بیان کرتا ہوں، انہی کی خوبیاں اور محاسن بیان کرتا ہوں. تو ورقہ بن نوفل نے بھی رسول اللہ علیہ السلام کی خوبیاں اور محاسن بیان کیے. جس وقت وہ بھی خطبہ پڑھ کے چپ ہوئے تو پھر جناب ابو طالب نے ان کے چچا ان سے کہا، عمر بن اسد سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ بھی اس نکاح میں شامل ہوں. ان کے الفاظ یہ تھے حضرت ابو طالب کے، قد احببت ان یشرکک عمہا، کہ ان کے چچا خدیجۃ الکبریٰ کے چچا بھی اس نکاح میں شامل ہوں. تو پھر ان کے چچا عمر بن اسد نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں گواہ رہنا، میں خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ کے ساتھ کر کے دیتا ہوں. تو اس طرح رسول اللہ علیہ السلام کا 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح 40 سالہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا. اور حضرت خدیجہ اس نکاح سے اتنا خوش تھیں کہ ان کے جتنے بھی غلام تھے انہوں نے خوشی میں ان کو آزاد کر دیا تاکہ میری شادی جو حضور کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی یادوں میں یہ سارے غلام آزاد ہو جائیں اور یہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں. اور آپ نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ اے کنیزوں ذرا دف بجاؤ، اور دف بجا کر کے تو میری شادی جو مصطفیٰ کے ساتھ ہوئی ہے اس کا اظہار کرو. اور پھر میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ ایک طرف قریش سب کی مکہ والوں کی دولت اور دوسری جانب اکیلی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت، لیکن شادی کے بعد حضرت خدیجہ نے ساری دولت حضور کے قدموں پر ڈھیر کر دی اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ جدھر چاہیں اس کو استعمال فرما دیں. تو اس طرح رسول اللہ علیہ السلام کا نکاح پہلا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا. اور جب تک حضرت خدیجہ حرم رسول میں رہیں تب تک رسول اللہ علیہ السلام کے حرم میں کوئی دوسری زوجہ نہیں آئیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی برکات نصیب فرمائے. اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے. ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. جزاک اللہ.